السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے بیت الخلاء میں داخل ہونے کے بعد کی سنتیں۔ مطلب کہ بیت الخلاء میں جانے سے پہلے تو ہم دعا پڑھیں گے نا، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ دعا پڑھ کے جب ہم لوگ بیت الخلاء میں داخل ہوں گے اس کے بعد کی سنتے ہیں۔ نمبر 1، بیت الخلاء میں داخل ہونے کے بعد زمین کے قریب تر ہو کر سطر کھولیں۔ نمبر 2، قضائے حاجت کرتے وقت قبلہ کی طرف چہرہ اور پیٹھ نہ کریں۔ قضائے حاجت کے وقت باتیں اور ذکر الہی نہ کریں، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ نمبر 3، پیشاب کی چھینٹوں سے بچیں، کیونکہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ نمبر 4، زمین سخت ہو تو اسے نرم کر لیں۔ یہ جو لکھا ہے زمین سخت ہو تو اسے نرم کر لیں، یہ جیسے پہلے زمانے کے لوگ مٹی کے گھر میں رہتے تھے، یہ ان کے لیے حکم تھا۔ نمبر 5، قضائے حاجت کرتے وقت دایاں پاؤں کھڑا رکھیں، اس پر کم بوجھ ڈالیے، اور بائیں پاؤں کو پورا زمین پر رکھیں، اس پر وزن دے کر بیٹھیں۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ کوہنی گھٹنے پر اور ہتھیلی بائیں کان کے نیچے رکھیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اس طرح بیٹھنے سے اخراج فضلہ میں آسانی ہوتی ہے۔ جیسے کہ آج کل بہت زیادہ سٹمک کے مسائل ہیں، تو یہ طریقہ آزما کر دیکھیں، انشاءاللہ سارے ڈاکٹروں سے جان چھوٹ جائے گی آپ کی دوائیوں سے۔ تو یہی بیماری کے جڑ ہے ہمارا میدا، جب سے ایک سے پیٹ صحیح سے صاف نہیں ہوتا، اس طرح کرنے سے پیٹ ٹھیک سے صاف ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، پیشاب یا استنجا کرتے وقت عضو مخصوص کو دایاں ہاتھ نہ لگائیں بلکہ بایاں ہاتھ لگائیں۔